راول کافی دیر سے بے چینی سے اپنے پارٹنر وسیم کا انتظار کر رہا تھا۔ مری کے جیگا گلی میں اس کا جنرل سٹور تھا۔ وہ صبح سویرے سٹور کھولتا تھا۔ دن کے وقت 3 بجے اس کا پارٹنر وسیم آتا تو وہ چھٹی کر کے گھر چلا جاتا۔ اس کا گھر کلڈنا کے ساتھ ایک گاؤں سندھیا میں واقع تھا، جبکہ وسیم مساڑی سے تعلق رکھتا تھا۔ وسیم عموماً بائک پر سٹور آتا تھا، لیکن آج برف باری کی وجہ سے اسے پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑا تھا، مگر یہ سہارا بھی آج اس کے کام نہیں آیا تھا۔ سیاحوں کے بے انتہا رش اور برف باری کی وجہ سے صبح سے ٹریفک بری طرح جام تھا۔ وہ اسی ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور اب پیدل ہی برف میں گرتا پڑتا آ رہا تھا۔ راول کافی دیر سے ٹریفک جام دیکھ رہا تھا۔ اس نے کلڈنا فون کر کے ٹریفک کی صورتحال معلوم کی تھی۔ اسے علم ہوا تھا کہ آج ٹریفک کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دو طرفہ روڈ پر کئی گاڑی والوں نے جلدی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے ٹریفک اس بری طرح سے جام ہو گیا تھا کہ مشینوں کا آگے بھی ممکن جانا نہیں لگ رہا تھا۔ ٹریفک وارڈن اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لیکن برف اتنی پڑ چکی تھی کہ گاڑیوں کو ریورس کر کے راستہ بنانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ راول کو لگ رہا تھا کہ آج ہزاروں سیاح رات گاڑی میں ہی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ اس کے لیے کمائی کا سنہری موقع تھا، اسی لیے وہ بے چینی سے اپنے پارٹنر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا پارٹنر جو ہی پہنچا، اس نے ہوڈ پہنا، چہرہ ماسک سے ڈھکا اور کچھ سامان لے کر گھر کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ وہ روزانہ 20-25 منٹ میں گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن آج اسے گھر پہنچنے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگنے تھے۔ وہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اپنا مقصد پورا کر کے۔ اسی لیے اس نے اپنی رفتار ممکنہ حد تک تیز کر رکھی تھی، مگر ٹریفک اتنی بری طرح جام تھا کہ اس کے لیے پیدل راستہ بنانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ راستے میں کچھ پٹھان اور مقامی بچے قہوے کے تھرموس، گرم انڈے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں اٹھائے گاڑیوں کے درمیان چکرا رہے تھے۔ کچھ گاڑیوں والے ان سے چیزیں خرید رہے تھے اور کچھ انہیں بری طرح جھڑک رہے تھے۔ ان کے ناکافی لباس اور تھرتھراتے اجسام دیکھ کر اسے ہمدردی ہو رہی تھی۔ یہ ان کے پڑھنے کی عمر تھی، لیکن کمزور معاشی حالات کے باعث وہ اتنی سی عمر اور اتنے سخت موسم میں معاشی جدوجہد کرنے میں مصروف تھے۔ اس کے باوجود وہ خوش تھے کہ عام طور پر 23 روپے والا انڈا آج 50 روپے کا فروخت ہو رہا تھا۔ بعض تیز تراز بچے تو انڈے کی قیمت 100 روپے بھی طلب کر رہے تھے، لیکن بھاؤ تاؤ کے بعد وہ 50 روپے میں باخوشی انڈا فروخت کر دیتے تھے، گو کہ اس کے بدلے میں انہیں جو تکلیف اٹھانا پڑ رہی تھی اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ مگر ان معصوموں کو اس تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں اس چیز کی خوشی تھی کہ اس جدوجہد سے ان کے خاندان کی کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ آج تمہارا انڈا 100 روپے طلب کرنا ہم مری کے باسیوں کو کتنا مہنگا پڑے گا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں، راول نے یاسیت سے سوچا۔ گرتے پڑتے جب وہ کلڈنا چوک کے قریب پہنچا تو اس نے گاڑیوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کا جوڑا تلاش کر رہا تھا۔ ویسے تو بچوں والی فیملی اس کے مقصد کے لیے زیادہ موزوں تھی، مگر اس موسم میں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے مجبوراً وہ جوڑا تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار ایک گاڑی میں سے ایک مرد اور خاتون نظر آ گئے۔ اس نے شیشے پر دستک دی۔ مرد نے جھنجھلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اشارے سے اسے شیشہ نیچے کرنے کا کہا۔ گاڑی میں موجود مرد نے ڈرتے ہوئے ذرا سا شیشے نیچے کیا۔ راول بولا، بھائی جان، آج روڈ کھولنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے، آپ رات گاڑی میں نہیں گزار سکیں گے، میرا گھر قریب ہی ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھے آپ کی میزبانی کر کے خوشی ہوگی۔ اس شخص نے راول کی مدد لینے سے انکار کر دیا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ چند قدم آگے سے ایک گاڑی میں اپنی مرضی کا ایک اور جوڑا نظر آیا۔ اس نے اسے بھی مدد کی آفر کی، مگر اس نے بھی اس کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔
راول کا خیال تھا کہ کئی گھنٹوں سے گاڑیوں میں محبوس لوگ اس کی مدد کی آفر پا کر کھل اٹھیں گے، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ لوگ اس کی مدد کی آفر قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ رات ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ راول کی کوشش تھی کہ وہ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ آج وہ کسی صورت اکیلے گھر جانا نہیں چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ آج میں کسی کو ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا، اس نے ایک عزم سے سوچا، اور وہ ٹرائی اگین کے فارمولے پر عمل کرنے لگا۔ آخر کار اس کی امید رنگ لے آئی۔ ایک گاڑی والا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مغرب ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ روڈ کھلتا تو نظر نہیں آ رہا۔ کیا رات گاڑی میں ہی گزاریں گے؟ حلیمہ نے پریشانی سے اپنے شوہر فہد سے پوچھا۔ تو کیا کروں؟ اس برف باری میں باہر نکل کر کہاں جاؤں؟ فہد نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ قریب ہی کوئی آبادی ہوگی، ہمیں کہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل ہی جائے گا، وہ آس بھرے انداز میں بولی۔ اسی وقت شیشے پر دستک ہوئی۔ فہد نے باہر دیکھا۔ ہوڈ پہنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ فہد نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اشارہ کیا۔ معاف کرو بابا، شیشے بند تھے۔ ہوڈ پوش کو آواز ہی نہیں گئی۔ اس نے پھر سے شیشے پر دستک دی۔ فہد نے ذرا سا شیشہ نیچے کیا اور غصیلے انداز میں اپنا جملہ دہرایا۔ معاف کرو بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں بھائی جان۔ ہوڈ پوش کی آنکھوں میں خجالت کے ساتھ طیش کی جھلک نظر آئی۔ تاہم اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ فہد، جو اتنی دیر سے ٹریفک جام میں پھنسا، حد سے زیادہ چڑچڑا ہو رہا تھا، اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میں کچھ بیچ نہیں رہا، وہ بددستور تامل سے بولا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روڈ آج کھلنے والا نہیں، برف باری بہت تیز ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ رات گاڑی میں نہیں گزار سکیں گے۔ قریب ہی میرا گھر ہے، آپ کو تھوڑی ہمت تو کرنا ہوگی۔ مجھے آپ کی میزبانی کر کے خوشی ہوگی۔ حلیمہ کے چہرے پر آس جاگی، لیکن وہ اپنے شوہر کا جواب سن کر شاک رہ گئی۔ نہیں بھائی، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم جا سکتے ہو۔ حیرت ہے، میں پیچھے بھی بہت سے لوگوں کو مدد کی آفر کر چکا ہوں، لیکن کوئی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں، وہ دھیمے سے کہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تم لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں، جاؤ کہیں اور اپنا شکار ڈھونڈو، فہد نے دبی زبان میں کہتے ہوئے شیشہ اوپر کر دیا۔ ہوڈ پوش نے اس کی بات جانے سنی تھی یا نہیں، وہ آگے بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس شخص کے ساتھ ہم چلے جاتے، اب کیا رات گاڑی میں گزاریں گے؟ حلیمہ نے روحانسی انداز میں کہا۔ فہد نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ بڑے کمینے ہوتے ہیں، تم نے اتنا زیور پہنا ہوا ہے، میرے پاس اچھا خاصا کیش موجود ہے، یہ نہ صرف ہم سے سب نکلوا لیتا بلکہ گاڑی کا بھی دوبارہ ملنا مشکل تھا۔ حلیمہ نے سر جھکایا۔ آپ ایسے ہی وہمی ہو رہے ہیں، یہ تو بڑا سلجھا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ جان، تم یہاں کے لوگوں کو جانتی نہیں ہو، یہ دیکھنے میں جیسے بھی ہوں، ہیں سارے ایک سے دھوکے باز، ہماری دولت پر نظریں گاڑے بھوکے گدھ، ان کا بس چلے تو ہمارے جسم کا ایک ایک ریشہ نوچ کے کھا جائیں۔ فہد حد درجہ تنفر سے بولا۔ آپ تو جیسے بڑا جانتے ہیں یہاں والوں کو، حلیمہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پہلی بار تو ہم مری آئے ہیں، اتنے دن سے یہاں رہ رہے ہیں، سبھی بہت عزت سے ہی پیش آتے ہیں، وہ تو ہوٹل والے ظفر کے رشتہ دار تھے، اسی لیے سب عزت سے پیش آئے، ہم بغیر حوالے کے آتے تو پھر تم دیکھتی کہ کیسے یہ ہمارے کپڑے تک اتروا لیتے، فیس بک بھری ہوئی ہے ان کے کرتوتوں سے، وہ بددستور نفرت انگیز لہجے میں بولا۔ حلیمہ اس سے متفق نہیں تھی، لیکن شوہر کی پریشانی دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھا گیا، برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا، گاڑیاں تیزی سے برف سے ڈھکنے لگیں۔ اگر انتظامیہ کی طرف سے مدد کی کوئی موہوم سی امید تھی تو وہ بھی دم توڑنے لگی۔
اب بس چیختا چنگھاڑتا برفانی طوفان تھا اور پہاڑی سی رات۔ فہد اور حلیمہ کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ فہد گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا۔ ان کا شمار خوشحال خاندانوں میں ہوتا تھا۔ 1 ماہ ہی قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ فہد کا ہنی مون مری میں منانے کا پروگرام تھا۔ اس نے جب اپنے پروگرام کا ذکر حلیمہ سے کیا تو وہ بولی، اس موسم میں جانے سے بہتر ہے کہ کچھ انتظار کر لیتے ہیں اور برف باری کے موسم میں مری جاتے ہیں۔ مجھے برف باری دیکھنے کا بچپن سے بے حد شوق ہے۔ اب ہم مری جائیں بھی اور برف باری بھی نہ دیکھ پائیں تو کیا فائدہ وہاں جانے کا۔ فہد اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بیگم کی فرمائش ٹال دیتا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حلیمہ نے موسم کی رپورٹ چیک کرنا شروع کر دی اور وہ مری کے حوالے سے لوگوں سے معلومات لینے لگا۔ اس کے دوستوں اور عزیزوں نے اسے بتایا کہ برف باری میں مری میں بے انتہا رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوٹلز کے کمرے مہنگے بھی ہو جاتے ہیں اور ملتے بھی مشکل سے ہیں۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ وہ پہلے سے بکنگ کروا لے۔ اس کا ایک دوست اسلام آباد میں رہتا تھا۔ فہد نے اسے کال کی۔ دوست نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے کزن نے مری میں ہوٹل لیا ہوا ہے۔ اس کا جب پروگرام بنے وہ اسے بتا دے۔ وہ خود اسے مری گھما لائے گا۔ فہد نے انٹرنیٹ پر مری سے متعلق معلومات لینے کی کوشش کی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لوگ مری کے لوگوں سے حد درجہ نظر نالا آ رہے تھے۔ اس سے بے شمار ویڈیوز ایسی بھی ملی جن میں مری کے لوگ سیاحوں سے مار پیٹ کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مری کے نام سے ایک مہم بھی چلی تھی۔ اس مہم سے مری کی سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد پر تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تاہم لوگوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا خوب موقع ملا۔ لوگوں نے فیس بک پر مری والوں سے بھرپور نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، مری کے لوگ سیاحوں کو انسان سمجھنے کی بجائے شکار سمجھتے ہیں اور نت نئے ہتھ کنڈوں سے انہیں لوٹتے ہیں۔ ان میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ سب انتہائی خود غرض، پیسے کے پجاری اور انتہائی بدتمیز و بدتہذیب بھی ہیں۔ حالانکہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے ان کی اپنی بات دشنام ترازی سے شروع ہو کر اس پر ختم۔ فہد نے ایسے لوگوں کی زبان پر غور نہیں کیا۔ وہ تو بس مری کے لوگوں سے ہی متنفر ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ برف باری کے مزے لینے کے لیے مری کے بجائے کسی اور علاقے میں چلا جائے گا۔ اس نے اسلام آباد میں مقیم دوست کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ ہنس دیا۔ تم لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ یار، لوگ ایسی ہی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ وہ کافی دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ فہد اس کی باتوں سے قائل تو نہ ہوا، تاہم وہ مری جانے پر نیم رضامند ہو گیا۔ ویسے بھی حلیمہ جتنے جوش سے مری جانے کی تیاریوں میں مشغول تھی، وہ اس سے نہ مری جانے سے منع کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے وہاں کے حوالے سے منفی باتیں کر کے اس کا دل کھٹا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ میں مشغول ہو گیا۔ حلیمہ نے گرم کپڑے، جیکٹس، جوتے، جرابیں، مفلر سب خریدے۔ فہد اسے کسی چیز کی خریداری سے منع کرتا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی، آپ کو پتہ نہیں مری میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، تمہیں تو جیسے بڑا پتہ ہے۔ فہد اس پر طنز کرتا، تب وہ اسے ناراضگی سے اسے دیکھتا۔ تبھی تو یہ سب خرید رہی ہوں، جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی تب آپ کو میری عقل مندی اور سلیقے کے متعارف ہو جائیں گے۔ فہد ہنس دیتا۔ حلیمہ کی خریداری سے 2 بڑے سوٹ کیس بھر چکے تھے۔ وہ اتنا سب کچھ خریدنے کے باوجود مطمئن نہیں تھی، کچھ رہ تو نہیں گیا۔ پیکنگ کے بعد وہ تفکر سے بولی، اب تو بس کوئی پیمائی کا سامان رہ گیا ہے۔ فہد نے طنزاً کہا، او تو کیا وہاں پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے کوئی پیمائی کا سامان بھی درکار ہوگا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ فہد ہنسا، تم تو کہہ رہی تھی تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، اس نے خفگی سے کہا، لیکن کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ وہاں کو پیمائی کی سامان کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ویسے بھی اس کے لیے تو ٹریننگ کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی نا؟
ظاہر ہے، فہد نے کندھے اچکا کر کہا، چھوڑیں، مجھ سے نہیں ہوتی یہ ٹریننگ۔ ہم پہاڑوں کی چوٹی پر نہیں جائیں گے، نیچے نیچے سے ہی برف دیکھ کر آ جائیں گے۔ ہاں، ہم بس اسلام آباد سے ہی واپس آ جائیں گے، فہد مسکراتے ہوئے بولا۔ اسلام آباد سے ہی کیوں؟ وہ بھٹک کے بولی، آپ نے تو مری لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسی لیے میری جان کہ اسلام آباد سے ہی مری کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں، اور پہاڑوں پر چڑھنا تمہیں آتا نہیں؟ وہ اس کی ناک مروڑتے ہوئے شرارت سے بولا، وہ تو ہم گاڑی میں جائیں گے، گاڑی تو پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، گاڑی کو بھی پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے چین کی ضرورت ہوگی۔ وہ تم نے خریدی؟ نہیں۔ تو اس نے پریشانی سے کہا، کیا اس کے بغیر گاڑی وہاں نہیں جا سکتی؟ جا تو سکتی ہے، لیکن اگر گاڑی پہاڑوں سے پھسل گئی تو ہمارا ہنی مون کسی کھائی میں ہی گرے گا۔ وہ لرز گئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر فہد شرمندہ ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، مزید کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خرید لوں گا، اس نے نرمی سے کہا۔ تو حلیمہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق دسمبر کے آخری ہفتے میں مری میں برف باری کا امکان تھا۔ انہوں نے 25 دسمبر کو رخت سفر باندھا۔ حلیمہ نے زیورات بھی ساتھ لے لیے تھے۔ فہد نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن حلیمہ نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ہر موقع پر زیورات پہننا ضروری خیال کرتی تھی۔ فہد کے پاس 13 ماڈل کی GLI تھی۔ اس کا پروگرام تھا کہ اپنی گاڑی پر ہی مری جائیں گے۔ حلیمہ کو لانگ ڈرائیو کا بھی شوق تھا، اپنی گاڑی پر اس کا یہ شوق بھی پورا ہو جاتا۔ اور فہد، جو مری کی ٹرانسپورٹ مافیا کے متعلق بہت کچھ منفی جان چکا تھا، اس طرح ان سے بچاؤ بھی ہو جاتا۔ 25 دسمبر کی صبح وہ فیصل آباد سے نکلے اور دوپہر تک اسلام آباد پہنچ گئے۔ فہد کا دوست مظفر انہیں اپنے گھر لے گیا۔